अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गैर शरई निकाह केस या इद्दत के दौरान निकाह के केस में मुजरिम करार दिया गया है और 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। ये भी आपको बताते चलें कि इस जुर्म में ये इंतहाई सज़ा यानी सबसे ज़्यादा जो सज़ा हो सकती थी वो उनको दी गई है। अब यहाँ पर हालांकि दो राय आ रही है, मुख्तलिफ मौक़िफ़ लोगों के आ रहे हैं कि आया ये केस इस तरह से जाना चाहिए था अदालत या नहीं, इसके ऊपर केस बनना चाहिए था या नहीं, और क्या ये मामला डिस्कस होना चाहिए था प्राइवेट एरीना पब्लिक एरीना में या नहीं। लेकिन ये फॉर फैक्ट कि निकाह का मामला, शादी का मामला एक निजी मामला है, ये एक ख़ानदान के दरमियान मामला है। क्या इस मामले के ऊपर एक क्रिमिनल केस बना देना दुरुस्त है? और फिर जिस उजलत में ये फैसले आए उसके ऊपर भी अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी राय। सज़ा हो गई है और जिस तरह से केस बना, इसकी प्रोसीडिंग्स हुई और फिर इस जुर्म में इंतहाई सज़ा दी गई है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? अलीना, जिस तरह आप पहले कह रही थी कि ये इंतहाई पर्सनल चीज़ें हैं और प्राइवेट लाइफ जो है उसके ऊपर एक जो है वो क्रिमिनल उस पर सज़ा दे दी गई है 7 साल। मैं समझता हूँ कि जो सियासतदानों के ये इस तरह के हैं, ये पर्सनल नहीं होते। ये दुनिया भर में जितने भी सियासतदान होते हैं उनकी शादियों के हवाले से या उनके जो सेक्स स्कैंडल्स होते हैं, ये पहले भी मीडिया की जीनत बनते रहे हैं। सिर्फ मीडिया की नहीं, अदालतों की भी इस तरह जो है वो जीनत बनते रहे हैं। आप अमेरिका की जो हम समझते हैं कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन एक डेमोक्रेसी है जिसमें मीडिया को भी आज़ादी है, सब कुछ है। बिल क्लिंटन और मोनिका लिंस्की का जो है वो स्कैंडल देख लें, ट्रंप का देख लें, इस तरह ये मीडिया के ऊपर भी डिस्कस होते हैं इस तरह के जो पर्सनल या प्राइवेट लाइफ के हवाले से, और उसके साथ साथ ये कोर्ट्स में भी जाते हैं। इवन बिल क्लिंटन को तो इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा था जो यूएस कांग्रेस में। तो अगर मैं आपको पाकिस्तान की लोकल और एक एग्जांपल दूं कि 1960s में जनरल अयूब खान गए थे बरतानिया के दौरे पे। वहाँ पे वो जो बरतानिया के वज़ीर दिफा की एक पार्टी पे गए, उधर उन्होंने एक स्विमिंग पूल का स्कैंडल आया था जिससे प्रोफूमो स्कैंडल, ये बरतानिया की तारीख का, जिसमें उस टाइम 60s में बरतानिया की पूरी सियासत को हिला के रख दिया था। और उसके बुनियाद के ऊपर उस टाइम के जो बरतानिया के वज़ीर दिफा थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा था ये इस स्कैंडल की वजह से। तो ये कोई चीज़ पर्सनल या इसमें प्राइवेट की नहीं है। मैं मीडिया पे भी सुन रहा था ये इस तरह के किसी की प्राइवेट लाइफ को इस तरह अदालतों के में कीचड़ उछालना या इस तरह मीडिया के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं नहीं समझता कि सियासतदान जब ये बाकी तमाम तर जो प्रिविलेजेस लेते हैं तो ये भी फिर उनको ये उसमें आ जाता है कि पर्सनल और प्राइवेट लाइफ फिर नहीं रहती। ये तो हो गया कि ये इसको बनना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अगर मेरिट्स ऑफ द केस देखें तो इसमें दो चीज़ें थी। एक है वो शरई हवाले से कि 39 डेज़ का जो हवाला भी दिया गया 342 की, उसमें अपने दिफा में भी बताया गया। दूसरा जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉज का है। अब जो जितने भी निकाह दर्ज होते हैं जो सुन्नी उसमें सेक्ट में, वो तमाम मुस्लिम फैमिली लॉज में होते हैं और उसमें 3 जो एलिमेंट्स होते हैं, या निकाह वैलिड होता है या इनवैलिड होता है या वॉइड होता है। अब इस तमाम तर जो उसमें एक मेन चीज़ होती है कि जब आपका निकाह होता है तो उसमें भी शराइत होती हैं, और उसी तरह जो तलाक है मुस्लिम फैमिली लॉज में, तलाक के हवाले से भी ये तमाम तर जो शराइत हैं या लवाजमात होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। जो मुस्लिम फैमिली लॉज में निकाह तलाक के हवाले से ये बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, जिसमें पूरे 90 डेज़ के हवाले से ये तस्करा है कि आप यूनियन काउंसिल में अगर कोई आपस में एक कपल तलाक देना चाहता है तो वो यूनियन काउंसिल में जाके एक नोटिस देंगे। वो मुताल्लिका जो यूनियन काउंसिल होगी वो एक नोटिस के ऊपर मसालहती कमेटी या रिकन्सिलिएशन कमेटी बनाते हैं, जिसमें एक दुल्हन की तरफ से भी और एक दुल्हा की तरफ से भी गवाह होता है या रिकन्सिलिएशन के लिए, और एक जो मुताल्लिका यूनियन काउंसिल का कोई ऑफिशियल होता है। ये तमाम तर रिकन्सिलिएशन के लिए 90 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि 90 दिनों में अगर कोई ये वापसी का ये हो, अदरवाइज वो यूनियन काउंसिल उसका सर्टिफिकेट जारी कर देती है। देखें, लॉ में बिल्कुल क्लियर है कि निकाह जो तलाक है वो कब होनी है या कब वैलिड होनी है। एक सिंपल 2+2=4 का ये केस था जिसको इस दूसरे गुंजलक उसमें फंसाया गया है। ये सीधा सीधा, ये तो अभी फैसला
تفصیل میں نہیں آیا کہ کیا جج صاحب کو یہ پیش کی گئی ہے جو طلاق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ یا نہیں پیش کی گئی. جب یہ آئے گا ڈیٹیل میں فیصلہ آئے گا تو یہ اس سے باقی کلیئر ہو جائے گا. کنفیوز کر رہے ہیں فخر, یہ جو عدت کا معاملہ ہے اور نکاح جو طلاقوں کے درمیان میں معاملہ ہے, طلاقوں کے درمیان میں رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے, عدت تو از کمپلیٹلی سم تھنگ ایلس. وہاں پہ تو رجوع کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کچھ فقہوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر پریگننٹ ہے خاتون تو اس کے لیے ویٹ کیا جاتا ہے 3 پیریڈز کی ڈیوریشن تک, یہ اس طرح کی چیزیں, اور اس کے اوپر بھی پھر ابہام پایا جاتا ہے. دیکھیں قانونی طور پہ آپ کو یہ چیزیں ساری, طلاق جب ہوتی ہے تو 90 ڈیز کا ہر حال میں وہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو سزا دی گئی ہے یہ 496 کا جو پی پی سی کے تحت, یہ اس میں میکسیمم سزا تھی, گویا اس میں کم بھی دی جا سکتی تھی, لیکن قانون بالکل واضح ہے طلاق کے حوالے سے. اور طلاق آپ دیکھیں 90 دن سے پہلے طلاق جو دی گئی ہے اس سے پہلے اگر نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, یہ 2+2 سمپل ایک وہ مقدمہ تھا جس میں انہوں نے یہ پروڈیوس کرنا تھا کہ اس تاریخ کو طلاق ہوئی ہے اور یہ 90 ڈیز پورے ہو گئے, اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا ہے. مجھے ایک چیز بتا دیجئے گا, میڈیا میں اس کو ڈسکس کرنا یا یہ بات نکلنا, یہ ڈسکشن فرق, اور جو کرمنل کیس ہے وہاں تک بات پہنچ جانا, یہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہوں گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے مختلف. دیکھیں آپ ایک پرائیویٹ لائف یہ کسی سیاستدان کی نہیں ہوتی, اور یہ کرمنل اس حوالے سے ہوا کہ جو ایک آپ کا لاء میں سرٹن ایک وہ بتائے گئے ہیں تمام تر طریقہ کار, اگر آپ اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے تو وہ ایک لاء کی وائلیشن ہے, اور اس لاء کی وائلیشن جو ہے وہ اگر کرمنل اس کے زمرے میں آ رہی ہے تو اس کی سزا بالکل میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست ہے. بالکل درست ہے. بے نظیر آپ اتفاق کر, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ میکسیمم ہے یا منیمم بھی دی جا سکتی تھی, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن درست ہے سارا کا سارا معاملہ ڈسکس کرنا بھی اور کرمنل کیس بننا بھی. بے نظیر آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ علینا دیکھیں کچھ ایسے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ایسی نوعیت کے ہیں, جیسے توشہ خانہ کا ہے, سائٹر کا کیس ہے, یا 9 مئی کا جو واقعہ ہے. میری رائے میں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب ایک بڑے اہم عہدے پہ تھے, ملک کے وزیر اعظم تھے, بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح ان کیسز میں کارروائی ہوئی اس سے پھر اور سوالات پیدا ہوئے کہ کیا ریاست جو ہے وہ صرف اور صرف ان کیسز کو استعمال کر کے اپنا غصہ نکال رہی ہے, یا پھر وہ عمران خان صاحب کو انصاف دے گی. یہ جو کیس ہے علینا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. میں تو اس کیس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ میری رائے میں یہ بالکل ایک ذاتی نوعیت کا اور بالکل ایک پرسنل میٹر تھا جو عدالت جانا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں فخر کہ کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, اسکینڈلز بنتے ہیں, لیکن وہ اسکینڈلز کی حد تک رہتے ہیں. جب وہ عدالت میں کیسز جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کیسز جس میں ابیوز آف آفس ہوتا ہے. جیسے بل کلنٹن کا جو کیس تھا, وہ اس وقت صدر تھے اور وہ مونیکا لیونسکی جو تھی وہ ان کی انٹرن تھی. اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک سٹورمی ڈینیلز کا کیس بنا ہوا ہے وہ بھی فائنینشیل امبیزلمنٹ کا ہے کہ انہوں نے جو پیسے دیے وہ ایک شیل کمپنی کے تھرو دیے. لیکن یہاں پہ علینا میں تو یہی کہوں گی کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو اخلاقی طور پہ کرپٹ دکھائے, اور اس پورے پروسیس میں ایک عورت کو بھی گندا کیا جا رہا ہے. مجھے میں ابھی آپ جب سوال پوچھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی میں اس کیس پہ کہوں گی کیا, کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک سیاستدان کو گندا کرنے کے لیے کہ اس قسم کے اب کیسز بنائے جا رہے ہیں, جس قسم کے بیان. اور اس سے زیادہ شرمناک بات تو یہ ہے لینا کہ جس قسم کے بیانات عدالت سے سننے میں ہمیں مل رہے تھے, خاص طور پہ جو خاور مانیکا صاحب کہہ رہے تھے, وہ اتنے کیا میں لفظ استعمال کروں, گھٹیا تھے کہ وہ پڑھے نہیں جاتے تھے. جو صرف ایک عورت کے بارے میں نہیں وہ بات کر رہے تھے, وہ اپنی ایک سابق اہلیہ, اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, اور اس قسم کے وہ بیانات جا کے عدالت میں دیتے تھے. تو میرے خیال سے یہ ایک اور ایسا کیس ہے علینا جہاں پہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ کیسز جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. پہلے آپ نے عمران خان صاحب کو فائنینشلی کرپٹ دکھانا ہے, پھر آپ نے ان کو غدار ثابت کرنا ہے, پھر آپ نے ان کو مورلی کرپٹ دکھانا ہے. تو اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اخلاقی طور پہ بھی آپ نے کرپٹ دکھانا ہے, اور اس پورے پروسیس میں ایک عورت کو بھی گندا کرنا ہے. میں صرف آخری ایک بات کروں گی علینا, مجھے افسوس یہ بھی ہوتا ہے
کہ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ چاند تک پہنچ گیا ہے, لیکن ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ملک میں بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں ایک عورت کی مینسٹرل سائیکل کے بارے میں, اور کہ ایک سیاستدان کو پورا کا پورا فوکس جو ہے نا ہماری ریاست کا وہ یہ ہے کہ ایک سیاستدان کو کتنا گندا کیا جا سکتا ہے, اسے گندا کرے پورا. پرائرٹی ہماری آئی تھنک ریاست کی جو ہے نا وہ یہ ہے. دوسری ممالک کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں, ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, باقی تجزیہ کاروں کی رائے شامل کریں گے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج جو بشرا بی بی اور عمران خان کو سزا ہوئی ہے غیر قانونی نکاح کیس میں. کیا شادی اور نکاح خاص طور پر, کیونکہ اس سے کچھ ریلیجس معاملات جڑے ہوئے ہیں, بلکہ سارا کا سارا ہی ریلیجس معاملہ ہے, تو اس طرح کے جو نجی پرائیویٹ معاملات ہیں ان کو کرمنل کیسز اور کورٹس میں گھسیٹنا درست ہے؟ عمر, آپ کی رائے چاہوں گی. دیکھیں لینا, میں نے پہلے فخر کی بھی بات سنی ہے, میں نے بے نظیر کی بھی بات سنی ہے. جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے نا, ٹرمپ سے میں آتا ہوں, ابھی ٹرمپ پر آ جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کے حوالے سے یہ بالکل نجی معاملہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح فخر نے بات کی کہ وہ ایک پبلک پرسنالٹی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ خاور مانیکا اتنی دیر کیوں نہیں بولے, وہ خاموش رہے ہیں, لیکن اس کیس میں خاور مانیکا پارٹی بن گئے اور اس وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ زیادہ ایک پبلسائز بھی ہوا. اور جس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ کل ادھر عدالت میں پرسوں جو ایکسچینجز ہوئے وہ بڑے افسوسناک تھے, لیکن وہ ایک ان کے موجودہ خاوند اور ایک سابق خاوند کے درمیان بھی تھے اور اس سے فیملی سفر کی ہے. اگر ہم جو ایک سوشلی آکورڈ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ آکورڈ یہ بھی تھی کہ جب بشرا بی بی جو ہیں وہ 5 بچوں کی ماں تھیں اور انہوں نے ادھر سے ڈائیورس لے کے کیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا پرسنل معاملہ ہے. اب یہ ہے کہ اس پرسنل ڈیسیژن میں جو لوگ ہٹ ہوئے ہیں, یعنی کہ ان میں سے کوئی وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ لوگوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بالکل پرائیویٹ معاملہ کہہ دیتے ہیں. اچھا, وہ اس مذہب کو جس طرح سے بھی ابیوز کرتے رہے, ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے. جب ان پر اپنے پہ بات آتی ہے ہم کہتے ہیں جی ان کا پرائیویٹ معاملہ تھا. میں کہتا ہوں کہ ایک اور بندہ کہ جو مذہب کا یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہ کرے, جو اس کے کوئی مارل ایشوز بھی ہوں, لیکن جو اس پہ لوگوں کو لیکچر نہ دے رہا ہو تو اس کو آپ سپیئر کر سکتے ہیں. لیکن جو بندہ اس طرح کی باتیں کرے تو اس کو اکاؤنٹیبل ضرور کرنا چاہیے کہ آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, جو آپ پریچ کرتے ہیں, کیا آپ کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ معیار اگر ہم یہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹرمپ پہ جب سے وہ پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنے 1970 سے لے کے اس کے کینڈیڈیٹ بننے تک 26 خواتین جن کے خیال میں انہیں ہراسمنٹ کے کیسز تھے وہ اس کے چل رہے ہیں. اگر ہمارے معیار ہوتا, یعنی کہ ہم نے اگر اپنا ہی معیار مقرر کرنا ہوتا, ہم نے تو آج تک کوئی عورت کوئی اس طرح کی بات کریں تو ہم نے تو اس کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ عدالت میں جائے. کئی جگہ پہ عورتوں کی چوائس بن جاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ عدالت میں جائیں, یہ ان کا چوائس ہے. ہم ادھر کہتے ہیں جی کہ 2 مردوں کی لڑائی میں ایک عورت سفر کر رہی ہے. کئی جگہ پہ ہم جن ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں ادھر تو عورتیں خود گئی ہیں, اس بندے کے خلاف گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں یہ جو بات ہے نا اس حد تک کہ کیس کو یا اس چیز کو ویپنائز کیا گیا, یہ بات درست ہے. ہمیں حقائق سے بھی ایک ہمیں ایگری کرنا چاہیے کہ یہ بات درست ہے کہ اس کو ویپنائز کیا گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ساری ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. پہلے بھی ٹارگیٹڈ تھی, ابھی بھی ٹارگیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میں یہ بات ضرور ہے, ہاں یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ بڑے کوئی ضرورت سے زیادہ تیز رفتار سے چلائے جا رہے ہیں اور کوئی ٹارگیٹنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو کیا کیا ہم نے ثابت کرنا ہے. تو پھر یہ جب آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں عمر, تو پھر عمر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ساتھ ہی کہ کیس بنانا بھی درست ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں عمران خان نے اگر کہیں خواتین سے متعلق صحیح بات نہیں کی, وہاں ہم اور آپ ہی تھے میڈیا پہ بیٹھ کے, ہم لوگوں نے ان کو غلط کہا. انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی جس میں وہ ریلیجس ایسپیکٹ لے کے آتے تھے, مذہب کو غلط رنگ یا اسلامی ٹچ والی بات تھی, اس کو بھی ہم لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کے ہی اس فورم سے متعدد فورم سے کہا وہ غلط ہے. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن اب اس کا جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ کیسز اس طرح کے بنا دو, کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ کیسے ٹھیک ہے؟
دیکھیں یہ طریقہ کار کا تعین تو میں نے نہیں کیا، نہ میرے سے فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان پر کیا کیسز بنائیں. میں عمران خان کو عمران خان کے معیار کے مطابق جانچ رہا ہوں، اور کیا یہ عدت والا معاملہ اس کی سنگینی کا عمران خان کو آئیڈیا تھا یا نہیں تھا؟ عمران خان کو اس بات کا آئیڈیا تھا، ہمیں نہیں آئیڈیا تھا. ہماری نظر میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. ایون جب میں نے سٹوری کی تھی تو میری سٹوری میں جو اس کا سٹارٹ ہے وہ عدت سے نہیں ہو رہا تھا. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان کو اس لیے آئیڈیا تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ اس ٹائم جو بشرا بی بی کی جو ساتھ ان کی قریبی دوست تھی فرا خان یا فرا جبین یا فرا گوگی، انہوں نے جیو کو ہی ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی، چونکہ میری سٹوری وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی شادی جو ہے 1 جنوری کو ہوئی ہے، ان کا اصرار تھا کہ نہیں 18 فروری کو ہم نے کی ہے ان کی شادی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عدت جو ہے عدت کی ٹرم جو ہے وہ 14 فروری کو کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کیسے ممکن تھا. یہ آرگومنٹ جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ انہیں آئیڈیا تھا کہ اس میں کچھ غلط ہے یا اس پہ ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اپنی چوائسز ہیں. دیکھیں ہمارے کنڈیم کرنے سے کیا عمران خان نے اپنی سیاست یا طرز سیاست یا وہ مذہبی ٹچ جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. میں بھی کہ ابھی اس سے وہ سبق سیکھیں، وہ کہیں کہ میں نے جو چیزیں جو اپنے لیے معیار مختلف رکھے یا دوسروں کے لیے رکھے تو یہ چیزیں میرے آگے آئی ہیں، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے وہ اسی سے سبق لے لیں. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ جو نقطے آگے رکھے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، ڈیبیٹ میں آگے بڑھائیں گے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو عدالت سے فیصلہ آیا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق عدت کے دوران نکاح کے کیس میں کیا کرمنل کیس سے متعلق بنانا درست ہے یا نہیں. بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جو ابھی بریک سے پہلے عمر بات کر رہے تھے کہ پبلک پرسنالٹی کی ہر بات پبلک ہوتی ہے، اور خاص کر جب وہ اس سے متعلق بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں. کیا یہ درست بات ہے کہ اس طرح سے اگر کہیں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر اس کو عدالتوں میں لے کے جانا درست ہے؟ میڈم شیخ راحت تندوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، چلاؤ یہ آپ کے گھروں تک پہنچے گی. آپ کی خواتین بھی اس طرح کٹہرے میں کھڑی ہوں گی، آپ پر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. ایک غلاظت بھرا کیس، ایک گھٹیا کیس، ایک شرمناک کیس. خاور مانیکا صاحب کو، مفتی سعید صاحب کو اور اس بدبودار نظام کے بدبودار معاملے کو اچھالنے والے سب کو مبارکباد کہ آپ سارے کامیاب ہو گئے. میڈم شیخ یہ بالکل کاش یہ مقدمہ درج ہی نہ ہوتا، کاش یہ مقدمہ چلایا ہی نہ جاتا، کاش اس کیس کا ہم صحافت اور سیاست والے سارے بائیکاٹ کرتے کہ ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، ہم بھی خواتین والے ہیں، بس کرو. سائفر میں 10 سال کی سزا ہو گئی، توشہ خانہ میں 14 سال کی سزا ہو گئی، اب اور کیا چاہتے ہو؟ اور اس میں 7 سال ایڈ آن کرنا کیا بات ہے؟ کیا ہے؟ وہ خود مانتا ہے میں پلے بوائے تھا، اس کی کیا آپ اخلاقیات کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو اب اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ اور مانا کہ پبلک پر پراپرٹی ہوتا ہے، سیاستدان ہم سارے جو پبلک میں آتے ہیں پبلک نمائندگی ہوتے ہیں، مگر جس طرح یہ کیس بنایا گیا، جس طرح چلایا گیا، جس طرح چسکے لیے گئے اور جس طرح کرمنل پروسیڈنگز، اور اگر یہ سب ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ ہے بھی، اس میں کچھ ہے بھی، تو آپ دیکھیں تو صحیح کیس چلایا کیسے گیا ہے، اس میں تھے کیا کیا. اعلیٰ حضرت خاور مانیکا اپنے کہے سے مکر گئے. بشرا بی بی دنیا کی پاک ترین خاتون ہیں. عمران خان بھلا آدمی ہے، اللہ اس کو صحت دے، لمبی عمر دے، زندگی دے. ہمارا گھر اس کے لیے مرشد خانہ تھا، وہ وہاں صرف اپنے پیر سے ملنے آتا تھا، اور اس نے عدت میں نکاح نہیں کیا تھا. یہ کس نے کہا؟ خاور مانیکا نے. یا یہ کل جھوٹا تھا یا یہ آج جھوٹا ہے. ایک جھوٹے کو مدعی بنا کر جھوٹا جس طرح وہاں گرج رہا تھا عدالت میں، مجھے تو بڑی شرم آئی. آگے آ جائیے مفتی سعید. اس مفتی سعید کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اسلام کی کتابوں میں اور اسلام میں جب عورت کہہ دے تو عدت پوری ہو جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا. یہ مفتی سعید بھاگا آ گیا اور گواہی دے گیا. یہ ہے مفتی سعید، اور یہ ہے ان کا اخلاقیات، اور یہ ہے ان کے یہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں. اور آگے آ جائیے. اگر دفعہ 496 کا ہی معاملہ تھا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے
इद्दत की मुद्दत 39 दिन और यहाँ 48 दिन हो चुके थे। अगर खावर कमानिका की बात मान भी ली जाए और 5 साल बाद उसे 1 महीना गिरफ्तारी के बाद उसको अचानक याद आ जाए कि मेरे 5 बच्चों की मां जिसके साथ मैंने 28 साल जिंदगी गुजारी, उसको अब मैंने सरे बाजार उसको रुसवा करना है, अगर ये उसको याद भी आ जाए, अगर उसको सारा कुछ याद भी आ गया तो फिर भी केस नहीं बनता। वो 39 डेज हैं, ये 48 दिन है। और फिर मैडम शेख क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फिर हक़ दिफा नहीं दिया गया, फिर जल्दबाजी 2 दिन हुए, एक दिन 14 घंटे, एक दिन 15 घंटे। क्या है, क्यों है ये? इस पे हमें IMF ने कर्जा देना था, अमेरिका की डिमांड थी, ये क्या था कि जिस पे पूरे मुल्क की बुनियादें खड़ी हुई थी कि आपने 2 दिन में, जज कुदरतुल्लाह ने पूरी जिंदगी में जल्दी से बता दें भट्टी साहब क्यों हुआ ये? और अच्छा, फिर एक मजे की बात सुनते हैं, मोहम्मद हनीफ नामी एक शख्स ने अदालत में, इस्लामाबाद की अदालत में केस किया, यही इद्दत वाला केस खारिज कर दिया उस अदालत ने कि ये लाहौर में मामला हुआ है, आप इस्लामाबाद आ गए, लाहौर जाएं। उसने दूसरी अदालत में केस किया और ये कुदरतुल्लाह जज की अदालत थी। उस अदालत में केस मंजूर हुआ, केस चला, मानिका रिहा हुआ, इंटरव्यू हुआ। जिस रात इंटरव्यू हुआ उस अगले दिन मोहम्मद हनीफ ने केस वापस ले लिया। मोहम्मद हनीफ ने केस वापस क्या कह के लिया कि मेरा चूंकि इस मामले से लेना देना कोई नहीं, मैं केस वापस लेता हूं। जज ने यह भी ना पूछा कुदरतुल्लाह साहब ने कि लेना देना नहीं थे तो यहां आ क्यों गए थे। अच्छा, केस वापस हो गया। उससे अगले दिन मानिका साहब वहां पहुंच गए और उन्होंने केस दे दिया। और मजे की बात सुने जो दिलचस्प है, जो मैं बताने जा रहा हूं, मोहम्मद हनीफ और मानिका दोनों का वकील एक है, वो उसका भी वकील वही, इसका भी वकील वही। का पॉइंट आ गया मैं साहब। देखिए, हमारी जो सियासत है वो मुद्दत से इद्दत तक आ गई है। पहले मुद्दत पे झगड़ा होता था, किसी की 3 साल में, किसी को 18 महीने में, किसी की 22 महीने में हुकूमतें ख़त्म हो जाती थी। अब हमने सियासत में इद्दत को भी ले आए हम। इशू ये नहीं है, इशू मॉरल क्वेश्चन का नहीं है, इशू ये कि इतनी जल्दी क्या है हर चीज़ में कि घंटों के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। जिस मुल्क में सालों के हिसाब से फैसले नहीं होते, वहाँ घंटे 14-14, 15-15 घंटों में फैसले हो रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी है? और शायद अभी 3 दिन हैं 8 फरवरी में, हो सकता है कोई एक आध फैसला और भी आ जाए, क्योंकि 28 साल तो हो गए हैं अब तक, 28 साल सज़ा। क्या इससे किसी की पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है उसको फ़र्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो ज़रूर करें आप। अगर इन चीज़ों से माजी में जो मुकदमात रहे हैं, अभी हम मॉरल क्वेश्चन और उसकी बात कर रहे थे, मुझे आज भी याद है, और सारे चैनल ने माशाल्लाह आसिफ जरदारी की खुद साख्ता बीवी के इंटरव्यूज़ चलाए। किसी ने ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ये खातून कौन है और ये खातून क्यों आई हैं, और इनके कोई ऐसा चैनल बता दें जहाँ उसका इंटरव्यू ना हुआ हो। हर चैनल पे इंटरव्यू चल रहा है उन खातून का, हर चैनल पे वो हो रहा है, और उस वक्त यही बातें सारी की जाती थी। साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन जियो ने नहीं चलाया था ये। अलीना MQM का लड़का था सौलत मिर्ज़ा, डेथ सेल से उसकी एक वीडियो चली, इंटरव्यू चला, सब ने चलाया। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये रिकॉर्ड कैसे हुआ इंटरव्यू। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल बैंकरप्सी जो है वो इस हद तक आ गई है। मेरिट ऑफ द केस क्या है? अभी तो ज़ाहिर है एक फ़ैसला आया है, हाई कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, कई महीने लग सकते हैं हर केस के अंदर। 3 केसेस में एक चीज़ तय हो गई, नज़र आ रहा है कि इमरान खान इस रेस में नहीं है, इमरान खान कैंडिडेट भी नहीं है, इमरान खान अब कोई बयान भी जारी नहीं कर सकते, जो उनके बयानात चल रहे हैं वो अपनी जगह है। PTI एज ए पार्टी आउट हो गई है, उनका इलेक्शन। सर, सियासी लड़ाई के लिए इस हद तक गिरना क्या ज़रूरी था? यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ अलीना इस मुल्क में ये चीज़ें होती रही हैं। ये मैं सिर्फ इस केस के उसकी बात कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी में ये बातें की जा रही हैं, जितनी जल्दी में ये बातें की जा रही हैं, हम मॉरली आज से नहीं हैं, हम पॉलिटिकली, हमने, आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में थे तो ये तक हमारे मीडिया में उस ज़माने में तो प्रिंट था, ख़बरें आई कि जी ये चेक किया जाए कि ये मुसलमान भी हैं या नहीं हैं। ये चीज़ इस हद तक हम गिर चुके हैं, इस हद तक हम गिर चुके हैं कि IGI के जलसे में बेगम नुसरत भुट्टो और प्रेसिडेंट फोर्ड की डांस की हुई तस्वीरें जो है जहाज़ों से गिराई गई। इस हद तक गिर गए हैं कि अब इमरान खान की बिल्कुल ये बात ठीक है कि जी ये किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की पब्लिक लाइफ नहीं होती,
لیکن میرا ایشو یہ نہیں ہے. میرا ایشو یہ کہ پچھلے 10 دن میں جتنی تیزی سے آپ نے فیصلے دیے, کیا ملک کی عدلیہ کیا اسی طرح فیصلے دیتی رہی ہے؟ کیا اتنی ہی جلدی میں فیصلے ہوئے ہیں اس ملک میں؟ یہ ایشو ہے. اس لیے ان ایشو کو, اس لیے ان سزاؤں کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس لیے ان ساری چیزوں کو ایک سیاسی مقدمات میں تعبیر کیا جائے گا. اسی لیے ان سزاؤں کے وہ اثر نہیں ہوگا, نہ آپ کے معاشرے پہ ہوگا وہ اثر, نہ آپ کی سیاست پہ وہ اثر ہوگا, بلکہ اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ وکٹم کارڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بے نظیر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں عمر کو؟ اگر میں عمر کی بات صحیح سمجھی ہوں, عمر ٹرمپ کی بات کر رہے تھے اور ٹرمپ پہ جو ہراسمنٹ کے الزامات ہیں ان کی بات کر رہے تھے. دیکھیں, ہراسمنٹ کو اس کے ساتھ جوڑنا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں. ہراسمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی کنسنٹ کے بغیر ان کو ہاتھ لگائیں یا ان کو ہیومیلیٹ کریں یا ان کو ہراس کریں, وہ بالکل ایک مختلف کیس ہوتا ہے. یہ تو ایک شادی کی بات ہو رہی ہے, کسی کے گھر کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم کیسے ان دونوں چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آیا. دوسری بات جو بھٹی صاحب کر رہے تھے, میرے خیال سے یہ بہت اہم ہے. تو میں تو اس کو بالکل کنڈیم کرتی ہوں. میرے خیال سے یہ کیس عدالت جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں, ہم بات کریں میڈیا کوریج کی, بالکل اسکینڈلز بنتے ہیں, پوری دنیا میں سیاستدانوں کے اسکینڈلز بنتے ہیں. یہ تو کیس اٹھا کے عدالت میں آپ نے پہنچا دیا, اور عدالت میں وہاں پہ بیٹھ کے جس قسم کے بیانات آ رہے تھے, میں تو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی آن ایئر کہ وہ کس قسم کی باتیں خاور مانیکا صاحب کر رہے تھے. پھر سے میں کہوں گی, ایک عورت کے بارے میں اور اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں. اور ادھر کیا ہوا تھا, ادھر کراچی میں کیا ہوا تھا, مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے میں جس طرح, تو ہمارے یہاں وہ اس طرح کی کوئی اخلاقی ان چیزوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اس وقت. وہ بھی بریچ آف پرائیویسی تھا. ایک سیکنڈ میں اگر عمر کو اور فخر کو تھوڑا وقت دے دوں, وہ کر سکے, پھر میں آپ لوگوں سے بھی جواب لیتی ہوں. عمر اینڈ فخر پلیز میک اٹ ویری شارٹ. عمر آپ پہلے کر دیجئے بات. ایک تو بینظیر جو بات کر رہی ہے نا ٹرمپ کی, انہوں نے کوئی ٹرمپ کے حوالے سے کہا تھا, کسی کیس کا ذکر کیا تھا, تو میں اس کے جواب میں بات کر رہا تھا. وہ جو سٹارمی ڈینیلز والا کیس ہے, جس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ابیوز آف آفس کا کیس ہے وہ بیسکلی, کہ کس طرح سے پرائیویٹ انفارمیشن تھی ان کے آفس سے ریلیٹڈ. نہیں, یہ کیس نہیں چل رہا, یہ ایک اور خاتون ہے, اس کا کیس ابھی نیو یارک میں چل رہا ہے. سر وہ ہراسمنٹ کا کیس ہے نا, حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہراسمنٹ کا کیس کا ہم کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں اس کیس سے. نہیں, میں آپ کو موازنہ کر کے دکھاتا ہوں نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ سٹارمی ڈینیل کی بات کر رہی تھی کہ اس کا کیس چل رہا ہے, اس طرح کا کوئی اور خاتون کے حوالے سے نہیں چل رہا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تو اس کا کیس چل رہا ہے اور اس کیس میں خاتون گئی ہیں. اب یہ ہے کہ ادھر بات کیا ہو رہی ہے جی, کہ ایک خاتون کو درمیان میں لایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کیس میں تو خواتین خود گئی ہیں, کہ وہ یہ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے. ہم نے یہ جو جس طرح مظہر عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آصف زرداری کی یا کوئی اور کیس کا حوالہ دے رہے تھے جی کہ وہ غلط تھا. اب یہ ہے کہ اگر غلط ہو تو اس پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے, اور جو کہ درست ہے. اگر بات ٹھیک ہو تو ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے کہ وہ بات کیوں ڈسکس ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ایک معیار تو رکھ لیں کہ اگر بات ٹھیک ہے تو اس کے میرٹ پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے ہم اس کو لیگلی دیکھ رہے ہیں, دوسرا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ سوشلی کیا یہ درست ہے یا نہیں. یہ دو اب اس کے مختلف پہلو ہیں. آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میڈم شیخ یہ لیگلی بھی غلط ہے. میڈم شیخ صرف لیگلی بھی غلط ہے. ایک سیکنڈ, دیکھیں اس کی بھی بات میں آپ کے پاس آ رہی ہوں بھٹی صاحب. بہت سمپل سی ہے, کوئی ایک ایسا عدت کا کیس اور یا اس طرح کا کیس بتائیں کہ جہاں گھنٹوں میں فیصلے ہو گئے ہوں. یہ سالوں لگ جاتے ہیں سول کورٹس میں, آپ جا کے دیکھیں سالوں لگ جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میں. پرابلم یہ نہیں, پرابلم یہ گھنٹوں کے لحاظ سے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میڈم شیخ جی بھٹی صاحب. میڈم شیخ نہیں, یہ کہنا کہ یہ لیگلی صحیح کیس ہے غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ لیگلی بھی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے چلو چھوڑ دیجئے خاور مانیکا کی یادداشت واپس آ گئی جو اس نے کہا پہلے نہیں, بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس شرعی طور پہ دیکھ لیجئے, اگر اس کیس کو دیکھیں تو مفتی سعید صاحب جو اس کے کیس کے گواہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی آپ لیگلی دیکھیں نا, آپ کیس کو آپ یہ بتائیں کہ لیگلی نہیں, آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ لیگلی کیسے غلط ہے. بات تو سن لینا بھائی. بھائی آپ مفتی سعید کے علاوہ آپ یہ بتائیں نا, آپ نے لیگلی کہہ رہے ہیں نا, لیگلی کیسے غلط ہے. بات تو سن لینا, اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں, بات تو سن لے, میں نے سنی آپ کی. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ اس خاور مانیکا مدعی خود جھوٹا, یا پہلے جھوٹا یا اب جھوٹا.
दूसरे मुफ्ती सईद इसका गवाह, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुफ्ती सईद को एक आलम के तौर पे नहीं ले रहा या कोई एक उसके एज ए आलम ले रहा हूँ, वो निकाह खान भी है। अगर दोनों मरतबा हुआ है तो दोनों मरतबा निकाह खान है, और दोनों वो अगर ये जुर्म है तो 3 साल उसे भी मिलनी चाहिए थी कि जब आप आलम थे आपने पहला भी पढ़ा दिया दूसरा भी पढ़ा दिया। और पहले कह रहे थे कि बुशा बीबी ने मुझे बताया था कि इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई, और इस्लाम में जायज़ है और इस्लाम में है, हमारे फुका ने लिखा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ है और अब उसके खिलाफ गवाह। फिर दूसरी शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है कि 48 और 39 दिन, इसमें 48 दिन हो गए हैं, वहाँ 39 दिन है, तो लीगली कहाँ आप कह सकते हैं कि ये ठीक केस है? मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, जो भट्टी साहब ने जो 2 पॉइंट्स उठाए थे, एक ये कि मोहम्मद हनीफ ने दरख्वास्त क्यों वापस ली, खावर मानिका क्यों हुए। जो सेक्शन 496 है ना, उसके तहत मुकदमा जो दर्ज करा सकता है वो या बेटा करा सकता है या खावंद करा सकता है, तो इस वजह से कोई इररेलेवेंट बंदा इस पे कोई मुकदमा नहीं करा सकता। तो खावर मानिका कबूल कैसे हुई? अब ये कोर्ट्स में फैमिली कोर्ट्स ही बता सकती हैं कि एक सेक्शन के खावर मानिका ने क्यों दरखास्त गुजार खुद बने, वो तो सेक्शन 496 की वजह से। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लीगली भी ये केस गलत है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 60s की है, रेनाटा गर्देजी थी, एक इमरान गर्देजी साहब चीफ इंजीनियर थे उस टाइम, उनकी वाइफ थी, और कर्नल यूसुफ का ये केस बहुत मशहूर केस है जो कि बहुत ज़्यादा जजमेंट्स में भी कोर्ट हुआ है। उसमें भी ये 496 के तहत एंटाइशिंग और एल्योरिंग के हवाले से ये केस बना था, और ये सिमिलर टू यही केस था, और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट अपहेल्ड की थी उस टाइम भी। तो देखिए, आप केस को ये स्कैंडलाइज करना या सियासत करना, ये उससे हट के आप उसके लीगल उस पे मेरिट्स के ऊपर देखें, और ये पॉलिटिशियंस का कि आप ये विक्टिमाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उससे हटके आप सिर्फ अगर उसके लीगल पॉइंट्स के ऊपर देखें, तो सवाल ये सवाल फिर ये भी बनता है कि उससे हटके कैसे देखा जा सकता है, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि पहले किसी और शहरी ने, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने दरख्वास्त दायर की, और उसके बाद जब एहसास हुआ अपेरेंटली इस बात का कि जी ये तो कोई बंदा जो डायरेक्टली रिलेटेड हो वही केस दायर कर सकता है, तो फिर 6 साल बाद 5 साल बाद खावर मानिका साहब जाग गए और फिर उन्होंने केस दायर कर दिया। बट एक चीज़ मैं प्रोग्राम क्लोज करने से पहले कहना चाहूँगी, मैंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हुए जितनी इम्पार्शली इस डिबेट को कंडक्ट कर सकती थी किया, लेकिन ऑन अ पर्सनल नोट ये पूरी डिबेट, ये पूरा मामला इंतहाई प्रॉब्लमैटिक और मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़देह था। और अगर सियासी मामलात के ऊपर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आप ब्रीच ऑफ प्राइवेसी करें, आप इस तरह से ख़वातीन की ज़ातियात, उनके ज़ाती मसाइल, उनकी प्राइवेट बातों के ऊपर अब इस तरह से बातें होंगी और इस तरह से उनको उछाला जाएगा, तो फिर तो क्या कहा जा सकता है? फिर एवरीथिंग इज़ शायद फेयर इन लव एंड वॉर, और वॉर में फिर यही हो रहा है, यही कहा जा सकता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।